بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات پھر ایران امریکہ مذاکرات کی ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس پہ ابھی بات کرتے ہیں۔ پہلے اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ ہندوستان سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران اس لیے پاکستان نہیں آیا دوسرے راؤنڈ کے لیے کہ ان کو پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے۔ ہندوستان کے ایک چینل نے ایران کے پروفیسر میرانڈی جو کہ پچھلے جو ٹاکس ہوئی ہیں اسلام آباد اس میں ڈیلیگیشن میں شامل تھے، ان کو انٹرویو کیا ہے۔ اور پروفیسر میرانڈی عام طور پر امریکی چینلز پر اور کافی معروف ہیں وہ، اور انٹرویو دیتے رہتے ہیں۔ تو بھارتی چینل نے ان سے کہا، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، کہ عاصم منیر کس حد تک جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ قابل اعتبار اور غیر جانبدار ہیں؟ وہ تو امریکہ صدر ٹرمپ کے پپیٹ ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں۔ تو اس کے جواب میں پروفیسر میرانڈی نے کہا کہ میرا جو کنسرن ہے وہ میرا ملک ہے، جس طرح تمہارا کنسرن تمہارے چینل کی ریٹنگ ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے ملک کا تعلق ہے، عاصم منیر بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ وہ یہ سارے انٹرویو موجود ہے اس پہ، اور ہمارے ان پہ پورا اعتبار ہے، البتہ ہمیں صدر ٹرمپ پہ اعتبار نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اسی طرح ایران کے فارن آفس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے، وہاں پر بھی کسی نے سوال کیا کہ پاکستان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ ہمیں اعتماد ہے، اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور جو لفظ استعمال کیا جو فارسی میں تھا لیکن اس کا ترجمہ ہم تک پہنچا ہے وہ گریشیس کا ہے۔ پاکستان گریشیسلی کنڈکٹڈ دیز ٹاکس۔ تو پلیز اس بات میں مت آئیے کہ وہ ایران کو پاکستان پہ کسی قسم کا شبہ ہے۔ پاکستان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اور نہ پاکستان کا یہ کردار ہے۔ تاہم ہندوستان کا یہ خواہش ضرور ہے، اور جیسا کہ اس انٹرویو سے ظاہر ہے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں انٹرویو، یوٹیوب پہ موجود ہے وہ ان کی یہ خواہش ضرور ہے، ان کی یہ کوشش ضرور ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، وہ ایک ٹیرر اسپانسر اسٹیٹ ہے، اور وہ تو بالکل ہی ختم ہونے والا ملک ہے، وہاں تو کوئی حال نہیں ہے، وہاں سیکورٹی کے بہت چیلنجز ہیں۔ یہ سب باتیں وہ کر رہے ہیں۔ پہلا راؤنڈ بھی جب ہوا تو اس وقت بھی خود کچھ ہمارے لوگ ناسمجھ لوگ وہ، اور ہندوستان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ پاکستان میں نہیں آئیں گے، امریکہ والے تو بالکل نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ بہت سیریس سچویشن ہے سیکیورٹی کی، اسلام آباد تو بالکل سیف ہی نہیں ہے امریکہ کے لیے، تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا وائس پریزیڈنٹ جہاں پر آئے۔ خود ہمارے لوگوں نے یہ باتیں کہیں کہ پاکستان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی چھلانگ مارے اور اتنے بڑا کام کرنے کی کوشش کرے۔ امریکہ کبھی بھی ان پہ اعتبار نہیں کرے کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے، اور یہی بات ایران کے بارے میں کہی گئی۔ پہلا راؤنڈ ہو گیا، اب دوسرے راؤنڈ کے بارے میں جب جو نہیں آئے، ایران نے فیصلہ نہیں کیا آنے کا، پھر یہی بات کی گئی کہ یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان جو ہے ڈبل گیم کر رہا ہے، اس قسم کی وہ بالکل فضول بات جو ہے، وہ عامیانہ لیول کی بات ہے، تھڑے پہ جو پالیٹکس ہوتی ہے اس لیول کی بات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ یہ اس لیول کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ بھی، ان کی بھی سوچ یہ ہے۔ تاہم وہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے کسی کا، ہندوستان کا پولیٹیکل ایجنڈا سمجھ آتا ہے کہ وہ ان کا جو اتنے سال سے ایک نیریٹو بنایا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنا ہے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، اور پاکستان کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے اور بالکل اسٹیبل ریاست نہیں ہے، وہ بڑی بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ بلکہ الٹا ہندوستان کو لینے کے دینے پڑ گئے کہ انہوں نے کینیڈا میں ایک سکھ ڈسیڈنٹ کو خالصتان کے رہنما قتل کروایا اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پھر امریکہ میں ایک اور سکھ رہنما کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اس کے جو پرپیٹریٹرز تھے وہ سارے پکڑے گئے۔ تو اس وجہ سے ہندوستان کے اپنے جو حالات ہیں وہ اس معاملے میں خراب ہیں، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی جو کوشش ہے وہ ان کی ناکام ہو چکی ہے، لیکن وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، کم از کم میڈیا کی حد تک، بلکہ فارن منسٹر کی حد تک بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ تو ان باتوں کو الگ چھوڑ دیجئے، اور وہ اب بات جو اس وقت ہو رہی ہے، پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات دوبارہ ہوں،
صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ مذاکرات دوبارہ ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے، اور ایران کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے. لیکن پرابلم وہی ہے کہ جیسے پروفیسر میرانڈی کا میں نے شروع میں بتایا، وہ انٹرویو میں کہا ہے ان میں کہ ہمیں صدر ٹرمپ پہ اعتبار نہیں ہے، ہمیں امریکہ پہ اعتبار نہیں ہے. پہلے راؤنڈ کے بعد بھی جو ان کے اسپیکر ہیں غالیباف، انہوں نے یہی کہا تھا کہ امریکہ ہمیں اعتماد نہیں دلا سکا. امریکہ نے جو بات ہم سے کی ہے وہ ہم پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لے سکا. تو یہ بنیاد اعتماد کا ہے. دوسرا یہ کہ جب انہوں نے ایران نے ہرمز کھول دیا تو وہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، اب کیسے تھی، کس لیول پہ تھی ہم نہیں جانتے، لیکن غالباً پاکستان کے تھرو یہ شاید کہا گیا تھا. یہ ولی نصر کا بھی خیال یہی ہے کہ یہ پاکستان کے تھرو ان کو ایران کو بتایا گیا تھا کہ آپ کھول دیں ہرمز کی ناکہ بندی تو ہم بھی کھول دیں گے. لیکن پھر یہاں جو فیصلے ہوئے امریکہ میں، اس میں پھر وہ اس بات کو آگے نہیں بڑھایا گیا اور سیز فائر کو بڑھا دیا گیا اور انڈیفینیٹلی ایکسٹینڈ کر دیا گیا. لیکن نیول بلاکڈ جو ہے وہ جاری رکھا گیا. اب نیول بلاکڈ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل لاء کے تحت یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ اعلان جنگ ہے. نیول بلاکڈ جو ہے وہ ایران کرے یا امریکہ کرے، یہ اعلان جنگ کے مترادف آتا ہے. اگر انٹرنیشنل واٹرز میں آپ یہ ناکہ بندی کرتے ہیں تو وہ ایکٹ آف وار ہے، اس کے خلاف دوسری پارٹی جو کارروائی کر سکتی ہے. تو اب پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا دور ہوا ہے تو اس وقت بھی پاکستان کا اور ایران کا موقف یہ تھا کہ لبنان کی جو جنگ بندی ہے وہ اس جنگ بندی کا حصہ ہے جو ایران کے ساتھ ہے. اسرائیل اور امریکہ اس بات پہ اتفاق نہیں کر رہے تھے کہ نہیں وہ الگ ہے، وہ مسئلہ وہ چلتا رہے گا، اور اسرائیل نے جنگ بندی اپنی وہاں جنگ جاری رکھی. لیکن بالآخر صدر ٹرمپ کے کہنے پر اور ان کو مجبور کرنے پر وہاں انہوں نے جنگ بندی جو ہے وہ کر لی. اب جنگ بندی کر لی تو لیکن ساتھ میں یہ نیول بلاکڈ ہو گیا، اور نیول بلاکڈ پر انہوں نے لفٹ نہیں کیا. تو اس وجہ سے اب یہ پرابلمز ہیں ان کے، اور باہمی عدم اعتماد ہے امریکہ کا اور ایران کا. اور اس سے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ پچھلے جون میں بات چیت چل رہی تھی اور بات چیت دوران حملہ کر دیا گیا. اب بھی جو ہے وہ 28 فروری کو جو حملہ کیا تو بات چیت چل رہی تھی اور جو نیگوسیشن کے درمیان میں پھر حملہ کر دیا گیا. تو اس لیے ایران کو جو ہے اعتماد، جیسے کہ پروفیسر میرانی نے کہا کہ ہمیں امریکہ پہ اعتبار نہیں ہے، تو پاکستان وہ اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ مذاکرات دوبارہ ہوں گے. کیونکہ امید اس لیے ہے کہ جنگ کسی کے حق میں ہے نہیں. ایران کا بہت برا حال ہے، بہت تکلیفیں ہیں. ایران کے لوگ جو ہیں ان کا انفراسٹرکچر بری طرح تباہ کر دیا گیا ہے. امریکہ کے اپنے جو سیاسی حالات ہیں، اس کے اندر ملک کے اندر یہ جنگ بہت نامقبول ہے. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے خلاف یہاں پر باتیں لوگ کر رہے ہیں اور کھل کے بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے، ہمیں اس میں کیوں گھسیٹا گیا ہے، اس کو بند کرو. تو یہ امید کرنی چاہیے کہ یہ جنگ بندی چلتی رہے گی اور دونوں فریق جو ہیں وہ دوبارہ جلد ملیں گے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور پاکستان جو کوشش کر رہا ہے اس کی ہر طرف سے تعریف کی جا رہی ہے. صدر ٹرمپ نے تعریف کی ہے، ایران نے تعریف کی ہے، اور یہی بات درست ماننی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.